بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے اپنا ایک پیغام آپ حضرات کو ریکارڈ کروایا، اپنے ہی چینل سے پھر مخاطب ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام عشاقان مصطفیٰ اپنے گھروں گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے سلسلہ میں جشن منا رہے ہیں، اور علماء کرام ثنا خوان مصطفیٰ نام نہاد ثنا خوان علماء سرکار مدینہ کی محبت کی آڑ میں لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ذاتی استعمال کر رہے ہیں۔ کسی کا کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ کوئی مسلک پر خرچ ہو رہا ہے، نہ دین اسلام پر، بس اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں سے بھاری بھاری نذرانے حضور سید اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے مطالعے سے گزری۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہاں ایک شخص آیا، تحفے لے کر آیا، دلی شہر کی مشہور سویٹس لے کر آیا کہ حضور آپ یہ پسند کریں۔ آپ نے وہ رکھ لی، اپنے پاس جو ہی رکھی نا، باہر شریعت والے مصنف، ابھی ان کا بچپن تھا، مولانا امجد رضا اعظمی، یہ چھوٹے تھے، حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ بھی یہ لے جاؤ۔ اس بندے سے پوچھا کہ تم کوئی دینی معلومات تو نہیں لینے آئے، کوئی فتویٰ تو نہیں پوچھنے آئے، کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس میں ملنے کی غرض سے آیا ہوں اور یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ جب آپ نے اس سے تسلی کر لی، پوچھ لیا، تو آپ نے کہا یہ لے جاؤ، اندر بچوں کو دے کر آؤ۔ وہ تحفہ آپ نے وصول کیا، کیونکہ تحفہ لینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور سید اعلیٰ حضرت نے وہ تحفہ لے لیا، اندر بھیج دیا۔ کچھ لمحے بعد وہ شخص بیٹھا، اس نے کہا حضور میرے لیے دعا بھی فرما دے، اور جیب سے ایک پرچی نکالی، حضور یہ تھوڑی سی باتیں ہیں لکھی ہوئی کہ یہ پڑھ لیں اور اس پہ اپنا سائن کر دیں، یہ فتویٰ مجھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے کوئی بات تو نہیں پوچھی؟ تم نے کہا کہ کوئی بات نہیں پوچھنی، اب یہ کیا ہوا کہ تم یہ فتویٰ لے کر آ گئے ہو؟ اس نے کہا حضور بس یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پہ آپ سائن کر دیں۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو فتویٰ پڑھتے تحریر کرتے، فوراً ہی مولانا امجد علی اعظمی کو حکم دیا کہ جاؤ اندر سے وہ سویٹس واپس لاؤ، وہ مٹھائی واپس لاؤ۔ تو امجد علی اعظمی صاحب بھاگتے گئے، اعلیٰ حضرت نے کسی کو ایک دانہ نہیں کھانے دیا، اور باہر لے کر آئے، اس کو بند کیا۔ اس نے کہا کہ میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، پہلے یہ اپنی مٹھائی اٹھاؤ، یہ ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور میں تو آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا، میں تحفہ لے کر آتے تو مجھ سے فتویٰ نہ پوچھتے۔ اگر امام احمد رضا خان نے تجھ سے یہ ایک ڈبہ مٹھائی کا لے لیا اور اس کے بدلے میں رسول اللہ کے دین کی ایک بات بتا دی، تو قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک مٹھائی کے بدلے دین کی معلومات دی، ایک مٹھائی کے بدلے اسلام کی باتیں سنائی۔ نہیں، میں کسی قسم کا معاوضہ نہیں لینا چاہتا۔ شرم آنی چاہیے ان رضویوں کو، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم رضوی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو تو منبر رسول پر آ کر لوگوں کو ایسے دین پھیلاؤ، کسی ادارے میں جا کے پڑھاؤ، کسی بات میں کوئی پیسے نہ لو۔ ہمارے جو قائد ہیں وہ ایک ڈبہ مٹھائی کا نہیں لیتے، تم لاکھ روپے لیتے ہو، 50,000 روپے۔ کسی اگر جاہل کو یہ حوالہ نہ ملے تو اس کو میں دکھاؤں گا کہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ تک نہ لیا، اور تم لوگوں سے لاکھ روپے لیتے ہو۔ کس قسم کا لیتے ہو؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہمیں معلومات نہیں ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے جاننے والے نہیں ہیں، ہم نے ملفوظات اعلیٰ حضرت نہیں پڑھے، فتاوی رضویہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں وقفے سے انشاءاللہ یہ ساری معلومات آپ حضرات تک فراہم کروں گا۔ یہ جو نام نہاد جماعت اہل سنت کے چھپے ہوئے بھیڑیے جو پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے، لاکھوں روپے نذرانے وصول کر رہے ہیں اپنے آپ کو رضوی کہلوا کے، ان تک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر تاریخ پر اور حدیث پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر مکمل بات ہوگی، اور اس وقت کے جو شیخ الاسلام ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، جن کی کتابیں بھی لوگ پڑھتے ہیں اور ان کے متعلق باتیں بھی کرتے ہیں، اور جاہل قسم کے امام بنے ہوئے ہیں، سب پر انشاءاللہ وقفے سے باتیں ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔